किसी भी मुल्क में पुरअमन माशरे का क़याम और पायदार तरक्की उस वक़्त ही मुमकिन है कि जब उसकी सरहदें नाकाबिल तस्खीर हों। और पाकिस्तान भी ताकत बने हुए पाकिस्तान को 26 साल गुजर चुके हैं। इस दिन की याद में, इस अहम दिन की अहमियत को अपनी नई नस्लों से खुशनास कराने के लिए इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी क़यादतों ने और हमारी तजारती क़यादतों ने शिरकत की और इसमें मुख्तलिफ तबका है ज़िंदगी के लोग भी शामिल थे। आइए आपको मिलवाते हैं इस तकरीब के शहदा से। रिजवान साहब, यहाँ पर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब मुनक्कद की गई यौम तकबीर के हवाले से, तो हमारे नाजरीन को भी यौम तकबीर के हवाले से बताइएगा कि क्या हमारे जो आज के नौजवान हैं उनमें वो जज्बा हुब्बुल वतनी का उसी तरह से मौजूद है जैसे आप लोगों में होता था? जो नया नौजवान है इसको वैसे भी ये जो सोशल मीडिया और इन चीज़ों से बहुत दूर कर दिया। इसलिए ज़रूरत है कि इनके अंदर इस जज्बे को उजागर किया जाए। और ये बहुत ज़रूरी, जिस कौम में जज्बा हुब्बुल वतनी नहीं होता वो कौमें ना आगे बढ़ सकती हैं ना कुछ कर सकती हैं। यौम तकबीर हमारा एक संगे मील है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा संगे मील है। इस दिन हमने दुनिया के अंदर अपने आप को मनवाया। इस दिन हमने एक ऐसा इक़दाम किया अपने दुश्मन के जवाब में, और बेपनाह आलमी दबाव के बावजूद इस दिन को याद रखना, अच्छी कौमें अपने ऐसे अहम संगे मील को याद रखती हैं और हमारे नौजवानों को भी इसको याद रखना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी इसमें कहा कि इस फैसले को लेना और करना एक बहुत बड़ी कुर्बानी उसके पीछे थी। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेकर जनाब नवाज शरीफ तक और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर समर मुबारक मंद और उनकी तमाम तर टीम का बेपनाह काविश और मेहनत का सिला था ये कि ये अहम संगे मील अबूर हुआ। और आज हम अगर दुश्मन की धमकियों को ऐसे ही बातों में उड़ा देते हैं तो उसकी वजह ये अहम संगे मील था कि ये हमने एटमी धमाके करके बता दिया कि हम भी ये एटमी डिटरेंस रखते हैं। तो जनाब, कौमों को और नौजवानों को बिलखसूस इन दिनों को ना सिर्फ याद रखना चाहिए बल्कि अपने आप के अंदर तमाम पाकिस्तान की शहदा की कुर्बानियों को, अपने जहाद पुराने अपने ज़ोमा की कुर्बानियों को याद रख के अपने अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी और जज्बा जहाद को बेदार करना चाहिए, पैदा करना चाहिए। रिजवान जीना साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हम चूँकि ख़ुद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं, इस वक्त आपका जो इस बिज़नेस से ही ताल्लुक़ है, बिज़नेस के मामलात से, तो हम जिहाद की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए बरसरे रोज़गार होना, सिर्फ सरकारी मुलाजमतों की उम्मीद छोड़ के कारोबार की कितनी अहमियत है? देखिए, अगर इस वक्त भी आप अगर गौर करें तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप कहें कि सर्विसेज तो वो 10% से भी कम लोग हैं। 90% लोग यहाँ ज़राअत से वाबस्ता है या कारोबार से वाबस्ता है। ठीक है। और यानी इसका मतलब ये भी वाज़ेह बात है, और सरकार सारे लोगों को नौकरी दे भी नहीं सकती। कारोबार सीखना चाहिए, करना चाहिए, उसके लिए चैम्बर्स भी मौजूद हैं। हम यहाँ लोगों को ट्रेन भी करते हैं, लोगों को गाइड भी करते हैं, हमारे बेशुमार अदारे इसमें गाइड करते हैं। वो कि पाकिस्तान में कारोबार करना, उसको बनाना, उसको चलाना एक बड़ा मुश्किल अमल है। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो सरकारी इदारे हैं वो मदद करने की बजाय रुकावट पैदा करते हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बावजूद हमें नौजवानों को अपना छोटे से छोटा कारोबार भी करके कामयाबी होता है। आपको मैं बताऊँ, एक रेडी लगाने वाला 2 से 4 हज़ार रोज़ाना कमा लेता है, जबकि छोटी जॉब करने वाला उतने पैसे महीने के नहीं कमा सकता। और स्किल्ड लेबर की तरफ भी जाने की बड़ी ज़रूरत है। जैसे अभी हमारे दोस्त ने कहा भी, और अंजुम खान साहब आए हुए थे आज चैम्बर में, उन्होंने बताया स्किल्ड लेबर की बड़ी कमी है पाकिस्तान में। हमारा प्लम्बर स्किल्ड नहीं है, हमारा इलेक्ट्रिशियन स्किल्ड नहीं है, हमारा मेसन स्किल्ड नहीं है। बिल्कुल। तो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर वहाँ परफॉर्म कर सके, वहाँ वो लोग स्किल्ड हैं। बिल्कुल। हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि प्राइवेट सत्ता पर भी और गवर्नमेंट सत्ता पर भी ऐसे इदारे कायम किए जाएँ जो लोगों को तरबियत दें और हम स्किल्ड लेबर को एक्सपोर्ट करें, ना कि हमारा रॉ मटेरियल जा रहा है बाहर के मुल्कों में जो बहुत कम वेजेस पर वहाँ पर काम कर रहा है। और बाहर जो अपॉर्चुनिटीज़ आती भी हैं वहाँ से ये सुनने में आता है कि हमें हाईली स्किल्ड चाहिए। फ़रा खान साहिबा, आप यहाँ पे यौम तकबीर के हवाले से तकरीब में मौजूद हैं, तो मैं आपसे ख़वातीन के लिए पैगाम लेना चाहूँगी कि ये दिन कितना ज़रूरी है और इससे क्या पैगाम हिम्मत का जाता है सबको।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم اس تقریب میں سب شامل ہوئے تھے اور اگر دیکھا جائے تو آج 2 مہمان خصوصی تھے. ایک انجم عقیل صاحب تھے اور ایک میں فرح اکبر تھی. یہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے اس دفعہ خواتین کو بھی اپنے لیے مطلب ان کو بھی کافی اہم جانا ہے, انتہائی اہم جانا ہے. بالکل بے شک بے شک. اور میں اس کا سہرا اپنی مریم بیوی کو بھی دوں گی کیونکہ جب سے انہوں نے سیاست میں قدم رکھا عملی طور پر, ویسے تو اپنے والد کے ساتھ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ گاہے بگاہے ہر جگہ موجود ہوتی تھی, لیکن جب سے انہوں نے عملی طور پر سیاست میں قدم رکھا آپ یقین کریں کہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اور اس سے پہلے بھی جب وہ اپنے والد کے ساتھ وہ سب دیکھتی تھی تو ہم کافی لوگوں کو یہ تھا کہ یہ خاتون ہے اور یہ نہیں اس طرح کا کام کر سکیں گی, لیکن انہوں نے سب کو غلط ثابت کیا. اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں ان 3 مہینوں میں جس طرح انہوں نے پنجاب میں پورے پنجاب میں اگر آپ دیکھیں ہر شعبے میں انہوں نے ترقی کی ہے, ترقی کروائی ہے, امپرومنٹ لائی ہیں. اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ کام اور صرف کام, بالکل جس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب تھے, میاں شہباز شریف صاحب تھے, وہی سپیڈ پکڑی ہے انہوں نے جو میاں شہباز شریف نے کی تھی. تو میری بھی خواتین سے یہ درخواست ہے کیونکہ ہماری تو وہ رول ماڈل ہیں بالکل مسلم لیگ PMLN کی. ٹھیک ہے خواتین, آپ تمام خواتین جو کسی نہ کسی حیثیت میں موجود ہیں آگے, ہم سب کے لیے انسپائریشن ہے, بے شک انسپائریشن ہے. اور میری یہ ریکویسٹ بھی ہے اور درخواست بھی ہے کہ آپ اگر ان کو رول ماڈل بنا کے دیکھیں گے اور ان کو فالو کریں تو آسان راستہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی دیکھیں انہوں نے ہمت کی ہے اور ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے تمام لوگوں کی جس طرح ان کو اپوزیشن ملی, ان لوگوں نے ان پہ تنقید کی, اس سے بالا تر ہو کے انہوں نے کام کیا, ہمت نہیں ہاری. تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ خواتین اگر مضبوط ہوں اور ہمت نہ ہاریں تو وہ ہر میدان میں فتح حاصل کر سکتی ہیں. تو انشاءاللہ میری یہی ریکویسٹ ہے سب خواتین سے جو ہماری 60% جیسے کہ آج انہوں نے کہا ہے تو ان سب کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور ہمارے ملک میں اپنا حصہ ڈالیں. تھینک یو سو مچ. آپ یہ دیکھیں کہ جب ہندوستان نے دھماکے کیے تو اس کے کتنے دنوں بعد ہم نے دھماکے کیا, 14 دنوں بعد. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم تیار تھے, لیکن دیکھ رہے تھے کہ ہمارا دشمن کیا کرتا ہے. اور اس میں یہ بھی شک نہیں ہے کہ ان سے ہمارے میاں نواز شریف سے پہلے بھی کتنے لوگ آئے ہیں, کسی میں ضرورت نہیں تھی کہ وہ دھماکے کرو اور یہ جو ہم پر سینکشن لگائی گئی اس پابندیاں لگائی گئی تھیں. تو آفر جو ابھی مختاری صاحب نے کہا کہ $5 بلین کی دی گئی تھی, وہ انکار پر پھر اس کے جواب میں ہم پر پابندیاں لگائی گئی, سینکشن لگائی گئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستانی قوم کو ہمت دی, آپ کے قائد میرے قائد نواز شریف کو ہمت دی. ہم نے اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے فیصلے کیے ہیں. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے پاکستان کے لیے یا اپنے ملک کے لیے کام کیا, کون سی طاقتیں ہیں. میں ذوالفقار علی بھٹو سے شروع کروں, میں کرنل قذافی کی بات کروں, میں اپنے میاں نواز شریف کی بات کروں, میں بات کروں شاہ فیصل کی بات کروں, جنہوں نے اپنے ملک کے لیے کام کیے اور اپنے ملک کے ایجنڈے پہ کام کیے. کچھ ایسی طاقتیں ہیں کہ انہوں نے ان کو برداشت نہ ہوا. ہم نے یہ ایسے دماغی کے حالات نہیں کیے, ان کو کیا کہتے ہیں اس وقت برداشت کریں گے. اسی طرح آج جب یہ ہم سرکاری طور پر مناتے ہیں تو ایک یاد تازہ ہوتی ہے کہ تقدیر ہے, ہم کیوں منا رہے ہیں, اس کے لیے ہمیں کیا کیا قربانیاں دی. دیکھیں جب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہم دھماکے کریں گے تو ہم پر سینکشن لگائیں گے, ہم پر پابندیاں لگائیں گے. اس تمام پابندیوں کا ہم نے مقابلہ کیا. ہمارے بینکوں میں, فارن بینک میں کون جو سیز ہو گئے, سب کا مقابلہ کر کے ہم نے اس میں کامیابی حاصل کی. اسی طرح آج ہم آزادی پاکستان جب مناتے ہیں تو آج کی جنریشن کو یا ہمیں خود یہ علم نہیں ہے کہ پاکستان جب آزاد ہوا تو پاکستان کے لیے کیا کیا قربانیاں دی گئیں. ہاں, ہماری بہنوں کی یعنی ماں بہنوں کی عزتیں دی گئیں, لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے, اپنی جائیداد چھوڑنی پڑے, ساز و سامان چھوڑنا پڑا اور اپنے بعض اپنی اولاد سے بھی محروم ہوئے. یہ پاکستان جب بنایا اس وقت اتنی قربانیاں دی. آج کی نسل کو یہ علم نہیں ہے. یہ آپ پاکستان بنانے والا دن ہم وہ آپ سرکاری طور پہ مناتے ہیں جب پاکستان دفاعی طور پر ناقابل تسخیر ہوا, وہ ہم سرکاری طور پہ مناتے ہیں.
اسی طرح جو ہم نے فتوات حاصل کی ہمیں وہ بھی سرکاری طور پہ منانا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے, ہمارے آنے والی نسل کو پتہ چلے کہ پاکستان کی کن کن موقع پر کیا کیا فتوات حاصل کی ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم ایک اکنامک پاور بننے والے ملکوں میں شامل ہوں گے. آج بھی ہماری قیادت میں شہباز شریف صاحب کی قیادت جو ملک دن رات کام ہو رہا ہے, سرمایہ کاری کے لیے لوگوں کو راغب کیا جا رہا ہے, دنیا کو مائل کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں آئیں, پاکستان میں انویسٹ کریں. تو آپ دیکھیں گے کہ اتنا اچھا سازگار ماحول دنیا کو ملے گا کہ نہ صرف پاکستان کے اندر کے لوگ مطمئن ہوں گے, پاکستان سے باہر دوسرے ممالک بھی انویسٹ کریں گے, اور اوورسیز پاکستانی بالکل خصوص ان کے لیے ایسی صورتیں پیدا کی جا رہی ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ کریں گے. اور پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے اور اس کی جو لوکیشن ایسی ہے کہ اس میں جو پرافٹ کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اس لیے ایک تو ویسے ڈیولپنگ کنٹری میں پرافٹ کی شرح زیادہ ہوتی ہے, لیکن پاکستان کے ملے وقوع کے لحاظ سے جس طرح ہمارے ایک طرف گوادر پورٹ ہے, ایک بدر کراچی کی پورٹ ہے ہمارے ساتھ, اسی طرح سی پیک ہم سے گزر کے رابطہ ہے نا اس کا سب ملکوں پوری دنیا کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. تو دنیا میں 195 ملک ہیں جن میں سے جو سی پیک گزر رہے ہیں چائنا کے وہ 150 ملک میں گزر رہے ہیں, اور ہمارا بھی انشاءاللہ ان 150 ممالک کے ساتھ رابطہ ہوگا. تو اس طرح میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اچھی لیڈرشپ, اچھی قیادت تک زیر نگرانی پاکستان دن دنی رات چنی ترقی کرتا ہے. اگرچہ ہم نے بڑا وقت ضائع کیا ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے ول پاور کا استعمال کرتے ہوئے اپنی نسل کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم انشاءاللہ دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں, ہم دنیا کے مقابلے میں ترقی کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. ویورز, ہمارے چینل NRO TV کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں. اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے.